السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگ لوس۔ باب نمبر 6 کا دوسرا حصہ۔ برآمدہ زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ اس کے سامنے راہداری گزرتی تھی۔ برآمدے میں دروازے کھلتے تھے۔ دیور نے ایک بند دروازہ کھولا۔ یہ کوٹھڑی نما مختصر کمرہ تھا۔ اس میں چارپائی تھی۔ چارپائی پر معمولی بستر تھا۔ کمرے میں کھڑکی بھی تھی۔ اس میں لوہے کی مضبوط سلاخیں لگی تھیں۔ کھڑکی کے عین سامنے ملہڑ تھا۔ کوڑے کرکٹ کے اس ڈھیر کے ارد گرد جھاڑیاں اور گھنے درخت تھے۔ کمرے سے ملحق اتنا ہی بڑا ایک اور کمرہ تھا۔ اس میں دیور کا قیام تھا۔ دونوں کمرے بنگلے کے عقبی حصے میں واقع تھے اور ایک بڑے کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بنائے گئے تھے۔ دروازہ کھول کر دیور نے لالی کی طرف دیکھا اور کمرے کے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ لالی نے کمرے میں جا کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ دیور دروازے پر خاموش کھڑا تھا۔ لالی نے اپنی بڑھی ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیور سے کہا، یار کوئی نائشائی ہوگا، میں نے داڑھی بنوانی ہے، بہت بڑھ گئی ہے۔ دیور نے اس کی بات سن کر آہستہ آہستہ گردن ہلائی اور ایک طرف چلا گیا۔ لالی بستر پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد دیور واپس آیا۔ اس کے ہمراہ نائی بھی تھا۔ وہ دبلا پتلا اور ادھیڑ تھا۔ اس نے لالی سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ برآمدے میں دروازے کے سامنے اکڑوں بیٹھ گیا۔ لالی کمرے سے باہر آیا اور نائی کے سامنے فرش پر بیٹھتے ہوئے بولا، داڑھی بنوانی ہے؟ نائی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس طرح سے اس کی داڑھی مونڈنے لگا۔ دیور برآمدے میں رکھے ہوئے ایک چوڑے اسٹول پر بیٹھا دونوں کو دیکھتا رہا۔ داڑھی مونڈنے کے بعد نائی نے اپنی کسبت سے آئینہ نکالا اور لالی کی طرف بڑھا دیا۔ لالی نے آئینہ ہاتھ میں لے کر اپنا چہرہ مختلف زاویوں سے دیکھا۔ مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے معاً اسے اپنا حلیہ بدلنے کا خیال آیا۔ اس نے نائی سے کہا، یار مونچھیں بھی صاف کر دے۔ اس نے گردن موڑ کر دیور کی جانب دیکھا۔ زیر لب مسکرایا، مجھے بھی دیور کی طرح صفا چٹ بنا دے۔ اس کی بات سن کر دیور نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ نائی بھی نہیں بولا۔ اس نے اس طرح سے لالی کی مونچھیں صاف کر دیں۔ حجامت بنا کر نائی نے اپنا سامان کسبت میں رکھا اور لالی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ لالی نے رخساروں پر ہاتھ پھیرا اور دیور کو مخاطب کرتے ہوئے بے تکلفی سے بولا، لے یار تیری محبت میں نے بھی اپنی مونچھیں صاف کرا دی، کیا یاد کرے گا کوئی لالی ملا تھا۔ اب یہ بتا نہانے دھونے کا کیا سبیتا ہوگا؟ میں نہانا چاہتا ہوں، بھوک بھی زوروں کی لگی ہے، تو نے سویرے سے روٹی بھی نہیں کھلائی۔ دیور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے لالی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ برآمدے کے برابر ہی دروازہ تھا۔ دیور نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ یہ غسل خانہ تھا۔ سامنے دیوار پر آئینہ لگا تھا۔ اس کے برابر ہی لکڑی کے تختے پر کنگھا، صابن اور سر میں ڈالنے کے لیے شیشی میں تیل بھی موجود تھا۔ غسل خانے میں ایک طرف نلکا تھا اور اس کے نیچے فٹ بھر اونچا چبوترا تھا۔ لالی نے غسل خانے کا دروازہ بند کیا، کپڑے اتارے اور نلکے کے نیچے چبوترے پر بیٹھ کر نہانے لگا۔ وہ صابن مل کر دیر تک نہاتا رہا۔ نہانے سے فارغ ہوا تو اس نے کھونٹی پر لٹکے ہوئے تولیے سے بدن پونچھا، کپڑے پہنے، سر میں تیل ڈالا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کنگھے سے بال سنوارے اور تر و تازہ ہو کر غسل خانے سے باہر آ گیا۔
देवर बरामदे के सामने स्टूल पर बैठा था। लाली ने उसे देखा तो मुस्कुरा कर बोला, यार मेरी गठड़ी तो ला दे। उसने अपने लिबास की तरफ हाथ से इशारा किया। ये कपड़े तो बहुत गंदे हो गए हैं। गठड़ी में मेरे कपड़े हैं, उन्हें निकाल कर पहन लूंगा। देवर ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई और फौरन उठ खड़ा हुआ। लाली अपने कमरे में चला गया। गुस्ल करने के बाद उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं, मगर वो सोया नहीं, कमरे में टहलने लगा। चंद मिनट बाद देवर वापस आ गया। उसके हाथ में गठड़ी दबी थी। उसने गठड़ी लाली को दी और स्टूल पर जाकर बैठ गया। लाली ने कपड़े तब्दील नहीं किए, गठड़ी लेकर एक तरफ रख दी। कुछ और वक्त गुजर गया। एक बूढ़ी औरत खाना लेकर आई। उसने देवर की जानिब देखा और कमरे में दाखिल होकर खाना लाली के सामने रख दिया। लाली ने उसे मुखातिब किया, बेबे पानी भी पिला दे। औरत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में एक तरफ एल्युमिनियम का गिलास रखा था। औरत ने ग्लास उठाया, खामोशी से गुस्ल खाने में गई और पानी से भरा हुआ ग्लास सर झुकाकर चुपचाप सामने रख दिया। लाली ने हैरत ज़दा नज़रों से उसे देखा और आहिस्ता से पूछा, बेबे क्या तू भी गूंगी है? बूढ़ी औरत ने उसे तीखी नज़रों से देखा। वो एक लम्हे के लिए भी नहीं ठहरी, उल्टे कदमों वापस चली गई। लाली खाना खाने लगा। खाने में तनूरी रोटी और चने की दाल थी। उसके साथ जंड की फलियों का अचार भी था। लाली ने खाना खाया और चारपाई पर लेट गया। वो देर तक बंगले के पुरअसरार माहौल के बारे में गौर करता रहा। वहाँ हयात मोहम्मद के सिवा हर शख्स गूंगा था या खामोश और सहमा हुआ नजर आता था। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। दिन ढले वो नींद से बेदार हुआ। उठकर बिस्तर पर बैठ गया। दरवाजे के सामने स्टूल खाली था। देवर वहां नहीं था। लाली चारपाई से नीचे उतरा और कमरे से निकलकर बरामदे में आ गया। उसी वक्त देवर भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गया। लाली ने उसे देखकर कहा, यार देवर, चाय शाय भी मिलेगी? देवर ने हस्बे मामूल आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई और राहदारी में उस तरफ चल दिया जिधर से बूढ़ी औरत खाना लेकर आई थी। लाली का जी चाहा कि वो भी देवर के पीछे पीछे चला जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बरामदे में खामोश खड़ा चौकन्ना नजरों से इधर उधर देखता रहा, मगर हर तरफ दीवारें थीं और झुकी हुई नीची छत थी। जरा देर बाद देवर मिट्टी की ठोठी में चाय लेकर आ गया। चाय गर्म थी और बहुत मीठी। उसमें शक्कर के बजाय गुड़ डाला गया था, मगर दूध की मिकदार ज्यादा थी। लाली ने चाय पीकर देवर से याराना गांठने की कोशिश की। मुस्कुरा कर दरियाफ्त किया, देवर, तेरी घरवाली और बच्चे कहाँ हैं? देवर ने कोई जवाब नहीं दिया। बुत बना स्टूल पर खामोश बैठा रहा, मगर लाली खामोश ना रहा। उसने देवर को कुरीदा, तूने ब्याह नहीं किया? देवर ने इनकार में गर्दन हिला दी, मगर उसके चेहरे से बेजारी टपक रही थी। लाली ने उसकी हमदर्दी हासिल करने की गर्ज से निहायत ढिठाई से झूठ बोला, अपने तो जी 3 बच्चे हैं, बहुत याद आते हैं, महीनों हो गए देखे हुए। उसने ठंडी सांस भरी। वैसे तो याद घर वाली भी आती है, और रात को तो बहुत याद आती है। सोने से पहले बहुत चाव से अपनी मझ का कोसा पिलाती थी। ऐसा गरम और गाढ़ा गाढ़ा दूध के पीकर मजा आ जाता था। देवर ने उसकी बातें सुनकर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। उसका चेहरा जज्बात से आरी और बिल्कुल सपाट था। लाली कहता रहा, जाड़े की रातों में घर वाली साथ हो तो यार, कोसा क्या बहार दिखाता है। ऐसी अलील होती है, तुझे क्या बताऊं। ये कहकर उसने हल्का कहकहा लगाया। देवर के चेहरे पर रफ्ता रफ्ता झुंझलाहट बिखरने लगी। उसने अपनी लाल लाल आंखों से घूरा।
لیکن لالی اس کے گھورنے پر ذرا خائف نہ ہوا۔ بے تکلفی سی آنکھ مار کر بولا، یار تیرا ایسا ڈھو جوان، گھر والی کے بغیر تیرا گزارا کیسے؟ دیور نے اسے آگے کچھ نہ کہنے دیا، تیزی سے جھپٹا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا سر اور تھوڑی اس زور سے جھٹکا دے کر دبایا کہ لالی کی زبان دانتوں کے درمیان آ کر زخمی ہو گئی۔ وہ تل ملا کے رہ گیا۔ دیر تک اس کی زبان میں ٹیس اٹھتی رہی۔ تکلیف سے وہ بول بھی نہ سکا۔ بھونچکا کھڑا سوچتا رہا کہ دیور اچانک اس قدر خفا کیوں ہو گیا۔ اس نے تھوکا تو تھوک کے ساتھ خون بھی آیا۔ لالی چند لمحے غصے سے ہانپتا رہا۔ آخر وہ اس دروازے کی جانب بڑھا جو غلام گردش میں کھلتا تھا۔ وہ میاں حیات محمد وٹو کے پاس جا کر دیور کے وحشیانہ رویے کے خلاف فریاد کرنا چاہتا تھا، مگر دیور نے اسے آگے جانے نہ دیا، لپک کر سامنے آ گیا۔ لالی نے آگے بڑھنا چاہا تو دیور نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس زور سے دھکا دیا کہ لالی سنبھل نہ سکا۔ لڑھکتا ہوا کمرے کی دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑا۔ وہ گہری سانسیں بھرتا رہا اور قہر آلود نظروں سے دیور کو گھورتا رہا۔ کچھ دیر وہ اسی عالم میں پڑا ہانپتا رہا، پھر ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر سانپ کی طرح پھنکارتا ہوا اٹھا اور دھیرے دھیرے دیور کی طرف بڑھا۔ دیور خاموش کھڑا رہا۔ لالی نے چاہا کہ جھپٹ کر دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لے، لیکن دیور نے نہایت پھرتی سے اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں پکڑ لیں۔ لالی نے جھٹکا دے کر اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ دیور کے ہاتھ لوہے کے شکنجوں کی مانند سخت اور مضبوط ہیں۔ ذرا دیر تک دونوں میں زور آزمائی ہوتی رہی۔ لالی نے بہت زور مارا، مگر وہ دیور کی گرفت سے اپنے ہاتھ نہ چھڑا سکا۔ دیور چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع کھڑا رہا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ لالی نے کبڈی کے کھلاڑیوں کی طرح حلق سے ڈھو کی آواز نکالی اور اس زور سے جھٹکا دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ دیور کی پکڑ سے آزاد ہو گئے۔ دیور کے قدم لڑکھڑا گئے۔ لالی نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا، اچھلا اور سر جھکا کر پوری قوت سے دیور کے سینے پر ٹکر ماری۔ وہ دھڑام سے پیٹھ کے بل گرا۔ لالی نے چاہا کہ جھپٹ کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے، مگر دیور نے گرتے ہی جھٹ ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا اور تیندوے کی مانند تیز نظروں سے لالی کو گھورنے لگا۔ لالی جہاں تھا وہیں رک گیا۔ دیور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، آگے بڑھا اور قریب جا کر ایک ہاتھ لالی کی گردن پر رکھ کر پوری قوت سے دھکا دیا۔ لالی دہلیز سے ٹکرا کر لڑھکتا ہوا اپنی چارپائی کے پاس جا گرا۔ اس کے سر میں کراری چوٹ آئی، مگر سر پھٹا نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ سر میں شدید تیس اور کسک تھی۔ دیور سامنے دروازوں پر خاموش کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور دبا تھا۔ لالی نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ سر کی چوٹ سے زیادہ لالی کو احساس ہزیمت نے تڑپا دیا۔ اپنی بے بسی پر اس کا دل بھر آیا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ دیور ذرا دیر کھڑا اسے گھورتا رہا اور آخر دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ شام کا جھٹپٹا ہوا تو اندھیرے کے ساتھ ہی بنگلے میں ہر طرف موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ لالی چارپائی کے پاس فرش پر گمسم بیٹھا رہا۔ جب اندھیرا زیادہ بڑھا تو دیور نے لالٹین روشن کی۔ لالی کے کمرے میں آیا۔ اس نے لالٹین ایک طرف رکھ دی۔ لالی نے اس کی جانب نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ دیور کمرے سے باہر چلا گیا۔ سناٹا اور بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سناٹے میں چاپ سنائی دی۔ لالی نے گردن اٹھا کر دیکھا، سامنے بوڑھی عورت کھڑی ہے۔ وہ کھانا لے کر آئی تھی۔ عورت لمحہ بھر کو ٹھٹکی۔ اس نے لالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، جھک کر کھانا لالی کے سامنے رکھ دیا۔ دن کے برتن اٹھائے اور سائے کی طرح خاموشی سے چلی گئی۔ لالی نے کھانا کھایا، مگر وہ ایک روٹی سے زیادہ نہ کھا سکا۔ چپ چاپ جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ وہ خود کو بہت مضمحل اور تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ دیر تک خاموش پڑا رہا،
پھر سو گیا۔ 10 بجے کے قریب دیور نے لالی کو جگایا، باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ لالی نے اٹھ کر گٹھڑی کھولی، پتلون اور بشرٹ نکال کر پہنی، خاموشی سے باہر نکلا اور دیور کے ہمراہ چلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میاں حیات محمد کے سامنے کھڑا تھا۔ سیاہ ایلسیشین اس وقت بھی صوفے پر بیٹھا تھا۔ حیات محمد وسکی سے شغل کر رہا تھا۔ اس نے لالی کو نظریں اٹھا کر دیکھا، مونچھوں سے صاف چہرے اور سلوٹیں پڑی ملگجی پتلون اور بشرٹ کو دیکھا، مگر ان کے بارے میں کچھ نہ کہا، صرف اتنا پوچھا، ٹھیک ٹھاک ہو؟ کوئی تکلیف شکلیف تو نہیں؟ لالی نے دیور کی زیادتی اور اشتعال انگیزی کے خلاف احتجاج کیا۔ ویسے تو جی ہر طرح کا آرام ہے، پر دیور نے میرے ساتھ خواہ مخواہ کا ٹنٹا کیا، مجھے دھکا دے کر گرا دیا، پستول تان کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے سمجھا دوں گا، آگے وہ ٹھیک طرح پیش آئے گا، حیات محمد نے وسکی کی چسکی لگاتے ہوئے کہا، مگر وہ غیر ضروری بات کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا، اور جیسا وہ کہے گا تجھے ویسا ہی کرنا ہوگا۔ تو اس کے چارج میں ہے، تجھے یہ بات نہیں بھولنی چاہیے۔ لالی اپنی بات پر اڑا رہا، صاحب، میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، وہ اگر گرمی دکھائے گا تو اپنا مغز بھی چل جائے گا، خواہ مخواہ پھر کسی دن جھگڑا ٹنٹا ہو جائے گا۔ آج تو جی میں چپ کر گیا، پر آگے اس نے گرمی دکھائی تو حیات ایک دم بپھر گیا۔ لالی کی بات کاٹ کر زور سے چیخا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس کی برہمی کے ساتھ ہی کتے نے گردن اٹھائی اور زور زور سے غرانے لگا۔ لالی نرم پڑ گیا، سر جھکا کر کسی قدر عاجزی سے بولا، میاں صاحب، مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حیات محمد نے تیوری پر بل ڈال کر غصے سے کہا، جیل جانا چاہتا ہے؟ لالی نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ حیات محمد خان چند لمحے چپ بیٹھا رہا اور قریب بیٹھے ہوئے کتے کی پیٹھ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ شام کو ڈی ایس پی میرے پاس آیا تھا، یہ تو اسے جرت نہ ہوئی کہ کھل کر تیرے بارے میں مجھ سے پوچھتا، مگر اس کی باتوں سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اسے شبہ ہے تو میرے بنگلے میں ہے۔ پھر تو مجھے فوراً یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ بے وقوف، حیات نے اسے غصے سے ڈانٹا، یہاں سے نکلتے ہی تو گرفتار کر لیا جائے گا، پولیس تیری گھات میں ہر طرف بیٹھی ہے۔ اس نے وسکی کا بڑا گھونٹ لیا، لہجے میں ٹھہراؤ پیدا کرتے ہوئے پوچھا، تو یہاں سے جانے کے لیے اتنا بے چین کیوں ہے؟ آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، صاف بات یہ ہے جی، مجھے رحیم داد کی بہت فکر ہے، میں چھیتی نال اس کے پاس پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ یہ رحیم داد وہی قیدی ہے نا جو تیرے ساتھ جیل سے فرار ہوا تھا؟ جی صاحب، آپ اسے جانتے ہیں؟ نہیں، میاں حیات نے بے رخی سے جواب دیا، اس کے بارے میں ڈی ایس پی نے صرف اتنا بتایا ہے کہ اسے اقدام قتل کے جرم میں سزا ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ سنا ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان مسلح تصادم ہوا تھا، کچھ زخمی بھی ہوئے، مگر ان میں سے ایک زخمی پچھلے دنوں چل بسا۔ لالی نے رحیم داد کی جانب سے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، پر صاحب 6-7 مہینے تو کیس چلا، رحیم داد نے 3 مہینے سے اوپر جیل میں سزا کے گزارے، اب تو یہ بات بہت پرانی ہو گئی۔ میں یہ سب کچھ نہیں جانتا، حیات محمد نے بیزاری سے کہا، مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ بندہ مر گیا جو اس کے ہاتھوں زخمی ہوا تھا۔ اب پولیس اس کے خلاف قتل کے الزام میں 302 کا مقدمہ قائم کرنا چاہتی ہے۔ پہلے اسے دفعہ 307 میں سزا ہوئی تھی، اب جرم کی نوعیت بدل کر زیادہ سنگین ہو گئی، اس کے ساتھ ہی ترمیم مقدمہ کی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے۔ لالی نے کچھ نہ کہا، حیات بھی چپ بیٹھا رہا اور آہستہ آہستہ وسکی کے گھونٹ بھرتا رہا۔
ذرا دیر خاموش رہ کر اس نے لالی کو مخاطب کیا۔ پولیس تجھے گرفتار کرنے کی سر توڑ کوشش اس لیے کر رہی ہے۔ اپنی بات کہتے کہتے حیات محمد ذرا الجھا۔ کیا نام ہے دوسرے مفرور قیدی کا؟ لالی نے آہستہ سے جواب دیا، رحیم داد۔ رحیم داد۔ حیات محمد نے وسکی کا گھونٹ بھرا۔ پولیس تیرے ذریعے رحیم داد کا سراغ لگانا چاہتی ہے۔ پولیس کو ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ کچھ دنوں پہلے وہ تیرے ساتھ دیکھا گیا تھا، بعد میں روپوش ہو گیا اور اب تک لاپتہ ہے۔ لالی نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ میاں حیات محمد وٹو نے ذرا دیر چپ رہنے کے بعد کہا، میں تجھے یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو بندہ رحیم داد کے ہاتھ قتل ہوا وہ صوبائی وزیر زراعت کا قریبی عزیز ہوتا تھا، بھانجا یا بھتیجا تھا، شاید کوئی اور رشتہ ہو، مجھے صحیح طور پر معلوم نہیں۔ وزیر کا پیو پہلے ادھر ہی ہوتا تھا، بعد میں لاہور چلا گیا اور وہیں کوٹھی بنوا کر رہنے لگا۔ اب تو وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ کسی زمانے میں بڑا سیاست داں ہوتا تھا۔ مقتول کے گھر والے اس پر اور اس کے پتر پر بہت دباؤ ڈال رہے ہیں، لہٰذا وہ تیری اور تیرے ساتھ رحیم داد کی گرفتاری میں ذاتی دلچسپی لے رہا ہے۔ حیات نے اپنی بات کہتے کہتے قدرے تأمل کیا۔ جب کوئی وزیر کسی معاملے میں ذاتی دلچسپی لیتا ہے تو پولیس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، ملازمت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ سن لیا تو نے؟ لالی نے نہایت سادگی سے کہا، یہ بات ہے؟ تب تو مجھے ساری بات رحیم داد کو فوراً بتا دینی چاہیے۔ اس کی بات سن کر حیات محمد شعلے کی طرح بھڑک اٹھا، غصے سے آنکھیں نکال کر بولا، تو بالکل الو کا پٹھا ہے۔ لالی اس کے برہم ہونے پر ڈر گیا، گڑ گڑا کر گویا ہوا، صاحب جی ناراض نہ ہوں، پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے، پولیس کو جب یہ شبہ ہے کہ میں یہاں ہوں تو وہ کسی دن چھاپا مار کر مجھے پکڑ بھی سکتی ہے۔ پولیس کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے بنگلے پر چھاپا مارے اور تلاشی لے۔ حیات نے نہایت رعونت سے کہا، شاید تجھے پتہ نہیں، کل رات جو پولیس انسپکٹر میری اجازت کے بغیر بنگلے کی چار دیواری کے اندر داخل ہوا تھا، اسے میرے صرف ایک ٹیلی فون کھڑکھڑانے پر 3 کانسٹیبلوں کے ساتھ آج معطل کر کے لائن حاضر کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی کل رات ہی کے واقعے کے بارے میں معذرت کرنے میرے پاس آیا تھا۔ اس نے وسکی کا بڑا گھونٹ بھرا، گلاس میز پر رکھا۔ میں نے سپہر کو وزیر زراعت سے بھی گل بات کی تھی، وہ میرا پرانا یار ہے، کالج میں ساتھ پڑھتا تھا، میری ہی کوششوں سے وزیر لگا ہے۔ لالی بت بنا خاموش کھڑا رہا۔ میاں حیات محمد کہتا رہا، تو یہاں ہر طرح محفوظ ہے، رہ گیا رحیم داد تو اسے اب بھول جا۔ لالی خاموش نہ رہ سکا، بے چین ہو کر بولا، میاں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی جیسے میں کہہ رہا ہوں، رحیم داد جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا یا ہلاک کر دیا جائے گا۔ مقتول کے بھائی اور خاندان والے بھی اس کی تلاش میں ہیں، دیکھتے ہی اسے قتل کر دیں گے۔ پولیس کے ہاتھوں اگر وہ پکڑا گیا تب مقدمے کی سماعت کے دوران ہی اسے مار ڈالیں گے۔ تجھے تو پتہ ہی ہوگا کہ خون کا بدلہ یہاں ایسے ہی لیا جاتا ہے، عدالت کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ عدالت کے احاطے کے اندر بھی قتل ہو جاتا ہے۔ حیات محمد نے بوتل اٹھائی، خالی گلاس میں وسکی انڈیلی، تھرموس سے برف نکال کر ڈالی، شیشے کے قرابے سے پانی ڈالا اور پیک بنا کر وسکی کا گھونٹ بھرا۔ پھر سمجھانے کے انداز میں نرمی سے بولا، دیکھ، رحیم داد کے ساتھ ہمدردی تجھے بہت مہنگی پڑے گی، مجھے ڈر ہے اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں تو بھی مارا جائے گا، گرفتار تو بہرحال کر ہی لیا جائے گا، میں چاہتا ہوں تو میرے پاس ٹھہرا رہ۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ رحیم داد زیادہ دنوں تک روپوش نہیں رہ سکتا، پولیس اس کا سراغ لگا لے گی،
اس کی گرفتاری کے بعد پولیس تیری طرف سے غافل ہو جائے گی۔ میں اپنے اثر و رسوخ سے تجھے جیل جانے سے بچا لوں گا۔ کوئی تیری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لالی نے سر جھکا کر نہایت عاجزی سے کہا، صاحب، آپ رحیم داد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ گل یہ ہے میاں جی، جیل سے میں ہی اسے نکال کر لایا تھا، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ حیات نے لالی کو آگے بولنے کا موقع نہ دیا، بات کاٹ کر بولا، رحیم داد کا خیال اپنے دل سے نکال دے، سمجھ لے وہ مر گیا۔ اس نے تیکھی نظروں سے لالی کو دیکھا، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، صرف تجھے بچا سکتا ہوں۔ لالی نے ہچکچاتے ہوئے ایک بار پھر درخواست کی، آپ کی بہت مہربانی جی، مگر چھوڑ۔ حیات محمد وٹو نے تیوری پر بل ڈال کر کہا، مجھے تو ٹوک جواب چاہیے، جیل جانا چاہتا ہے یا یہاں رہنا چاہتا ہے؟ اس نے وسکی کی چسکی لگائی، مجھے صرف ٹیلی فون کرنا ہوگا، گھنٹے بھر کے اندر تو پولیس کی حراست میں ہوگا، بول کیا چاہتا ہے؟ لالی اس کی دھمکی سے مرعوب ہو گیا، گڑ گڑا کر بولا، میاں جی، میری کیا مرضی، جو آپ حکم کریں گے وہی کروں گا۔ شاباش، حیات محمد وٹو نے اونچی آواز سے کہا۔ اس کا چہرہ شگفتہ ہو گیا، وہ خاموش بیٹھا اپنے السیشین کی نرم نرم پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیرتا رہا۔ کتا دھیرے دھیرے غراتا رہا۔ میاں حیات محمد نے گلاس اٹھایا اور ساری وسکی گٹاگٹ چڑھا کر ایک بار پھر اسے خالی کر دیا۔ اس نے گلاس میز پر رکھا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور آگے بڑھتے ہوئے بولا، میرے ساتھ آ۔ السیشین بھی صوفے سے اتر کر نیچے آ گیا اور میاں حیات محمد کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ لالی کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ سہما ہوا حیات محمد کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ حیات محمد غلام گردش میں کھلنے والے دروازے پر پہنچا، اسے کھولا، باہر دیور کھڑا تھا۔ حیات محمد نے اسے کمرے کے اندر بلایا۔ دیور کمرے میں داخل ہوا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میاں حیات محمد نے جنوبی دیوار کا بند دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ یہ دروازہ کمرے کے دوسرے دروازوں سے کسی قدر مختصر تھا، اس میں تالا بھی پڑا تھا۔ دیور نے شلوار کی چور جیب سے کنجی نکالی اور نہایت مستعدی سے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ میاں حیات محمد اپنے السیشین کے ساتھ ذرا سا جھک کر اندر داخل ہوا۔ اس نے لالی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ لالی بھی اندر چلا گیا، دیور باہر رہ گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ حیات نے ہاتھ بڑھا کر دیوار میں لگا ہوا بجلی کا سوئچ دبایا۔ ایک بلب روشن ہو گیا۔ اس کی روشنی بہت دھیمی تھی۔ سامنے زینہ تھا جو نیچے جاتا تھا۔ دونوں آگے پیچھے نیچے اترے۔ یہ کشادہ تہہ خانہ تھا، فرش کچا تھا، تہہ خانے میں نمی تھی، گھٹن تھی اور عجیب طرح کی بسانت پھیلی ہوئی تھی۔ تہہ خانے میں بھی دھندلا بلب روشن تھا۔ ہوا کی آمد و رفت کے لیے چمنی تھی جو کھپریلوں کی چھت کے اوپر نکلی ہوئی تھی۔ چمنی کے نیچے آتش دان تھا۔ اس میں تہہ خانہ گرم رکھنے کے لیے موسم سرما میں لکڑی کے ٹکڑے اور کوئلے سلگائے جاتے تھے۔ باب نمبر 6 کا تیسرا حصہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔